أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، گزشتہ درس میں ابتدائی مرحلے میں ہم نے میلاد کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی. میلاد کی شروعات کب ہوئی، کن سے ہوئی، کہاں پر ہوئی اور کیوں ہوئی، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. اس مختصر سے خلاصے کے بعد اصل موضوع پر ہم نے گفتگو کی، کافر کون. کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کے جو الفاظ استعمال کیے اس کی کئی اعتبار سے آپ کے سامنے تقسیم رکھی گئی. کفر اکبر، کفر اصغر، کفر اصلی، کفر طارئ. یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت پڑھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس کی نظر سے گزرے تو فوری کسی پر حکم لگانے کے بجائے تأمل سے کام لے، فہم السلف کو سامنے رکھے. خیر القرون نے ان آیتوں کو، ان احادیث کو کیسے سمجھا، یا تصویر کا ایک رخ دیکھنے کے بجائے، ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھنے کے بجائے اس موضوع سے متعلق تمام دلائل، چاہے وہ آیات کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں ہو، ان تمام کو مد نظر رکھے، ملحوظ رکھے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق حکم نہ جاری کرے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، مسند احمد، مستدرک حاکم، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک فقد کفر فقد اشرک وکفر فقد اشرک او کفر. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا، اس نے شرک اور کفر کیا، اس نے شرک یا کفر کیا. اگر کسی کی زبان سے کوئی مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، رسول کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے، قرآن پر ایمان ہے، ساری ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، جو ارکان ضروری تھے ایمان کے یا اسلام کے ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا. مثلا کوئی ماں ہے، جذبات میں آ کر اپنی اولاد کی قسم کھا لی، یا کوئی اور شخص ہے، تو کیا صرف قسم کھانے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ کیونکہ حدیث کے اندر کفر کا لفظ ہے. تو یہ کفر اصغر ہے یا کفر اکبر ہے؟ یعنی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا، یا ایسی تعبیر ہے جو دین اسلام سے بالکل خارج کر دے گی اور اسے مرتد قرار دے گی، جس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے. اسی طرح جو اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اثنتان ہما بہم کفر فی الناس الطعن فی الانساب النیاحہ. دو ایسی خصلتیں ہیں لوگوں کے اندر جو کفر کہلاتی ہے، لوگوں کے نسب میں عیب جوئی کرنا
ان کے عیوب کو تلاش کرنا، کہنا کہ تمہارے والد ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے، ان کے عیوب کو نکالنا، طعن و تشنیع کرنا، عیبدار کرنا کسی کے انساب کو۔ دوسری چیز نوحہ کرنا، مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کو بیان کر کے زور زور سے غیر شرعی طریقے پر اپنے گالوں پر مارنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یا سارا مدبر اسی میت کو سمجھنا اللہ کے علاوہ رازق، یہ دو چیزیں کفریہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو گویا اسلام سے خارج ہو جائے گا یا نہیں۔ اسی طرح کفر کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مومن کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا اسے، یہ فسق و فجور کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ کی اطاعت سے خارج کر دینے والا کام ہے۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ قتال کرے، جنگ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو یہ کفری عمل ہے، وقتالہ کفر۔ اگر کوئی دو آدمی آپس میں لڑ لیے مسلمان، ایک قاتل دوسرا مقتول، تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح صحیح مسلم میں ابن جابر رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان کے درمیان، ایک مسلمان انسان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے مسلمان ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی نماز کے اوپر مداومت اختیار کرے، وہ مواظبت اختیار کرے، التزام کرے، پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے رہے تو وہ مسلمان ہے، اگر چھوڑ دے تو کافر ہے۔ یہی چیز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمدن، جان بوجھ کر یا تساہلاً، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اگر آپ فیصد نکالیں گے تو مسلمانوں کا 90% طبقہ نماز کو چھوڑتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو نماز کو فرض جانتے ہی نہیں ہوں گے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ نماز فرض ہے، جو برائے نام مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے کسی سرپرست نے عبداللہ، عبد الرحمن ایسا نام رکھ دیا، لہٰذا وہ اپنے مذہب کے ساتھ، دیانہ کے ساتھ اسلام استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اور ان کی اکثریت ہے، نماز کو فرض جانتے ہیں، واجب کہتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا نماز کی جو افادیت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں، جو عذاب سنایا گیا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، وجوب کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ایک دفعے نماز کا چھوڑ دینا، یا یہاں پر جو مراد ہے نماز کو چھوڑنا، جو مراد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل چھوڑ دینا مراد ہے، یا کوئی آدمی ایک دفعہ چھوڑ دے نماز کو، کسی سے چھوٹ جائے نماز، تو کیا وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور اس کے بعد تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کس کو اختیار ہے، ہر کوئی آدمی کسی کو کافر قرار دے سکتا ہے یا نہیں، یا جو آدمی شریعت کے تمام اصول کو جانتا ہے، تمام قواعد کو جانتا ہے، تمام مبادی، بنیادی چیزوں کو جانتا ہے، ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، شریعت نے جو چیزیں عام رکھی، جو چیزیں خاص رکھی، جو چیزیں مطلق رکھی، جو چیزیں مقید رکھی، ان تمام تر تفصیلات سے اگر واقفیت ہے تو ایسے ہی آدمی کو کفر کا فتویٰ لگانے کا اختیار ہے، نہ کہ آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کسی فلاں شخص کو کافر قرار دے۔ شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں، وہ کافر نہیں، تو یقین جانیے کافر قرار دینے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم وغیرہ میں، بلکہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المسلم لاخيه یا کافر ولم يكن كذلك فقد باء بالكفر، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتا ہے اے کافر، یا کسی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کافر قرار دیتا ہے ولم يكن كذلك، حالانکہ وہ شخص کافر قرار دینے کا مستحق نہیں تھا، فقد باء بالکفر، تو جو آدمی جس کو کافر قرار دے رہا ہے وہ کفر کا حکم کافر قرار دینے والے کے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے، لہذا انتہائی تنبیہ کے ساتھ، انتہائی چوکنا رہتے ہوئے کسی پر یہ حکم صادر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دنیا